السلام علیکم معزز دوستو، میرا نام مشاہد محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں مشاہد اسلامک جنرل نالج۔ آج کی جو ٹاپک ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آقائے دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ خدا تم پر جلد عذاب نازل کر دے گا، پھر دہائی بھی دو گے تو سنوائی نہ ہوگی۔ مسلمان ایماندار وہی ہے جس کے ہاتھ، زبان اور قلم سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا کعبہ اور بیت المعمور گرانے سے 15 گنا برا ہے۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی ایماندار کو دکھ پہنچایا یا نقصان دیا۔ کسی مسلمان بھائی کی حاجت برابری کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری عمر اللہ کی اطاعت و خدمت میں گزاری۔ والدین سے نیک سلوک کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر راضی رہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر ناراض رہے، اس کے لیے 2 دروازے دوزخ کے کھلے ہیں۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تمام گناہوں میں سے جو چاہتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی ناراضگی کی سزا موت سے پہلے دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ فرزندان نافرمان اور قرابت کو توڑنے والا جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ جو نیک لڑکا والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر نظر کے عوض ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگرچہ 100 بار دیکھے، فرمایا ہاں اللہ بڑی قدرت والا ہے، جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے اور تیرا باپ جنت کے درمیان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا ہر شخص کے لیے، مظلوم کی دعا ظالم کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر زیادہ اور مال میں برکت ہو تو خدا سے ڈر اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو مستحق قرابت داروں پر ہو۔ اگر قرابت دار محتاج ہوں تو غیر پر کوئی صدقہ نہیں۔ جس نے 1 یا 2 3 لڑکیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور اسلام اور ادب سکھایا، پھر اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کیا میں ایسے خزانہ سے مطلع نہ کروں جو سب سے اچھا ہے؟ سن لو، وہ خزانہ نیک اور دیانت دار بیوی ہے۔ عورت کے لیے پردہ واجب ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتے ہیں۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے، اس پر اللہ کی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ جو عورت اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس پر اس کا خاوند بے وجہ نیکی راضی رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ جس عورت کا مرد ناراض ہو جائے، اس عورت پر اللہ کے فرشتے ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو گوشت حرام مال کھانے سے بڑھا ہو، اس کا دوزخ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے کھاتا اور کیا کھاتا ہے، تو اللہ اس کی پرواہ نہ کرے گا کہ اسے دوزخ میں کس راہ سے ڈالے۔ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے دونوں پر خدا کی لعنت ہے۔ دوزخ کی آگ ہر فریبی، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتانے والے کے قریب ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، مگر دوزخ سے دور ہے۔ لیکن بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جنت سے دور ہے، مگر دوزخ کے قریب ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ دین حسن خلق کا ہی نام ہے، بدخلق بدخو کی جگہ دوزخ ہے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، خوش خلقی آدھا دین ہے۔ خوش خلق جنت میں جائے گا اگرچہ عبادت کم رکھتا ہو، اور بدخلق دوزخ میں جائے گا اگرچہ عبادت گزار ہو۔ میزان عمل پر سب سے بھاری 2 چیزیں ہوں گی، خدا سے ڈرنا، خوش خلقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے 3 بار سوال کیا کہ دین کیا ہے؟ آپ نے ہر بار فرمایا نیک خلق۔ 2 خصلتیں خدا کو محبوب ہیں، خوش خلقی، سخاوت۔ 2 چیزیں مغفرت کا موجب بنتی ہیں، اللہ کے لیے کھانا کھلانا، ہر شخص کو پہلے سلام کہنا۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر عمر میں آخرت کا لحاظ رکھو۔ مومن گناہ کو مثل پہاڑ جانتا ہے، مگر منافق ایسے جیسے مکھی اڑا دی۔ جو شخص کسی برائی پر حاضر ہو اور اس پر راضی ہو تو گویا اس نے وہ برائی خود
کی۔ سود کا 1 درہم خدا کے نزدیک زنا سے 36 گنا بدتر ہے۔ عبادت کے 10 جز ہیں، ان میں 9 جز اکل حلال کی طلب ہے۔ جو شخص طلب حلال میں تھک کر شام کرے، صبح وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کھلائے، وہ ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تنگ دست صابر عیال دار سے زیادہ افضل خدا کے نزدیک اور کوئی نہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے برگزیدہ لوگ لاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، الہی وہ کون لوگ ہیں؟ حکم ہوگا، تنگ دست عیال دار جو میری مصیبت پر صابر و شاکر رہے، انہیں بلا حساب جنت میں لے جاؤ، اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ اللہ سوال نہ کرنے والے تنگ دست صابر عیال دار کو دوست رکھتا ہے۔ اپنے فالتو یا پرانے کپڑے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا، اور وقت موت تم اللہ کی ضمانت میں رہو گے۔ جنت کی کنجی مساکین کی محبت اور ان کی مدد ہے۔ محسن کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے زوال نعمت ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا۔ جس کو مسلمان بھائی کی تکلیف کا غم نہیں، وہ میری امت سے ہی نہیں۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ شرک کے بعد بدتر گناہ ایذا رسانی خلق ہے۔ صبر اور شکر کرنے والا ایماندار ہوتا ہے۔ ایماندار آدمی کا ہر کام اچھا ہوگا۔ اگر اسے خوشی اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف پڑے تو صبر کرتا ہے۔ قرابت داروں سے نیکی کرنا عمر دراز اور رزق وسیع کرتا ہے۔ کوئی صدقہ زبانی صدقہ سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی نیکی سفارش کر دے، یا اذیت ہٹا دے، یا جان بچا دے، یا صلح صفائی کروا دے، یہ بڑا صدقہ ہے۔ رحم رحیم اور رحمان سے مشتق ہے۔ جو کوئی اسے ملائے گا وہ رحمان سے ملے گا، جو اسے قطع کرے گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے علم سے جس پر عمل نہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو، لیکن اگر یہ 4 چیزیں تیرے پاس ہو تو کچھ ضروری نہیں۔ راست گفتاری، امانت داری، خوش خلقی، غذائے حلال۔ ہر ایک نیک و بد سے نیکی کر۔ اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو تو اس لائق ہے کہ نیکی کرے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، خدا نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں گے جبکہ تو بوڑھا ہوگا۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی عبادت یا تعظیم، قرآن و حدیث میں اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر میں حکم دیتا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں حکم دیتا کہ بیوی خاوند کو سجدہ کرے۔ آگ خشک گھاس کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید اسلامک ویڈیوز کو پانے کے لیے۔ تک کے لیے تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو اینڈ آلموسٹ یو واچ مائی آل ویڈیوز۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔ ٹیک کیئر۔